یہ جو دو دو ٹکے کے سیاستدان ہیں، یہ اس ملک کو کرائسس سے نہیں نکال سکتے۔ ہیومن رائٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا اور اب جو پٹرول کی قیمت ہے وہ 140 روپے لیٹر کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسری اشیاء تھیں جس میں آپ کی آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، ضروریاتی زندگی کی جو جتنی بھی نیسیسری آئٹمس ہیں، ان سب کی قیمتوں میں جو ہے اس کے ساتھ ہی اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس ہوشربا مہنگائی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ عوام پریشان ہے، پریشانی سے بھی آگے ایک دلدل ہے جس میں دھنس گئے ہیں۔ اور اس حالت میں جب وہ حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو حکمرانوں کی عجیب جسٹیفیکیشنز سامنے آتی ہیں، اور وہ جو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی یہ عالمی مسئلہ ہے، یہ علاقائی مسئلہ ہے، یہ قیمتیں اس طرح بڑھیں گی، اس کا کوئی حل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا حکومت اس طرح جسٹیفیکیشن دے کے خود کو بری ذمہ قرار دے سکتی ہے اس انفلیشن سے؟ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی جو انفلیشن جو اب رائز ہوئی ہے گزشتہ 2-3 ماہ میں، اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان میں جس طرح کی صورتحال آگے جا رہی ہے، اور یہ براہ راست اس میں حکومت ذمہ دار ہے۔ اس کو اب حکومت سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو حکومت سے مراد صرف عمران خان صاحب بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی کیبنٹ ہے، وہ تمام لوگ، بلکہ وہ مافیا جو ہر ایک پالیسی میں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیٹرول جو مافیا ہے، یہ پیٹرول جب اوپر جائے گا تو یہ کس مافیا کو فائدہ دے رہے ہیں؟ جب یہ چینی اوپر جائے گی تو یہ کس مافیا کو فائدہ دے رہے ہیں؟ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاء ضرورت ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو کہ یہ کس مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں 73 ایئرز میں جو حکومتیں آئیں، وہ جس جگیردار، وہ سردار، وہ وڈیرے، وہ ظالم، اور وہی پھر آ کے جو 80s کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں جو مرکنٹائل کلاس ہے، جو بزنس کلاس ہے، اس نے بھی استحصال کیا، اور وہ ساری کلاس 2% جسے رولنگ ایلیٹ کہا جاتا ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ عوام جائے بھاڑ میں اس کو کرش کر کے اپنی پالیسیز اپنے فائدے کے لیے نافذ کرتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ کبھی ایک طرف بھاگتی ہے، کبھی دوسری طرف بھاگتی ہے، کبھی تیسری طرف بھاگتی ہے۔ عوام کا تو مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو یہ پہچان ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا وہ کسی مسیحا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عوام مسیحا کو مسیحا نہیں سمجھتے اور مسیحا کو نہیں مانتے، اور جو ان کے دکھوں کا صحیح مداوا بن سکتا ہے وہ یہ جاننے سے قاصر ہیں، اور وہ جو ڈاکو ہے، جو ان کو لوٹنے والا ہے، جو ان کے گھر پہ ڈھاکہ ڈالنے والا ہے، جو انفلیشن کر کے، مہنگائی کر کے، جو عوام کا خون نچوڑنے والا ہے، عوام اسی کو مسیحا سمجھتے ہیں اور اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، اور میں ہیومن رائٹس سے اپیل کروں گا، وہ تمام محب وطن فورسز اور وہ تمام محب وطن ادارے اور وہ تمام محب وطن لوگ کہ سوچیں کہ ہم
کس طرف جا رہے ہیں. ہم جو توافت جتنی ہم نے پیدا کر دی ہے، جو اکنامک ڈسپیرٹی جتنی پیدا ہم نے کر دی ہے، اور اتنا خلیج بڑھ چکی ہے اب امیر کے اور غریب کے درمیان، تو یہ ہمیں کس طرف لے جائے گی؟ اگر ہم نے آج اس کا سدباب نہیں کیا محب وطن فورسز نے، تو خدا نخواستہ that is leading us towards destruction. اس تباہی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج نیشنل کنسنسس ہو اس بات کے اوپر کہ ہم نے اس قوم کو اس گرداب سے نکالنا ہے. یہ جو 2 ٹکے کے سیاستدان ہیں، یہ اس ملک کو کرائسس سے نہیں نکال سکتے. یہ وہ بونے سیاستدان جن کو میڈیا نے، کارپوریٹ میڈیا نے ایک بڑا سیاستدان بنا کے جو پیش کرتے ہیں، یہ بونے سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں کہ اس قوم کی رہنمائی کر سکے، اس قوم کو ایک عظیم قوم بنا سکیں، اور اس قوم کو اس انفلیشن سے بچا سکیں. کیونکہ جو حکمران ہیں، خواہ وہ سابق تھے یا آج کے ہیں، اور خواہ وہ جو دوسرے تیاری کر رہے ہیں، یہ سب کے سب لٹیرے ہیں. یہ سب اس ملک کے وسائل کو لوٹنے والے ہیں. یہ تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے، یہ ملک کے حالات بہتر نہیں کریں گے، اور ملک جو ہے وہ دن بہ دن کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے. ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. ہم نے اگر اپنے ملک کو بچانا ہے تو ہمیں سدباب کرنا ہوگا ان کا، جو اس ملک کے اوپر جوکوں کی طرح بیٹھے ہیں اور خون چوس رہے ہیں غریب عوام کا. میرے مخاطب محب وطن لوگ ہیں، میرے مخاطب وہ نوجوان ہیں، وہ نوجوانوں جو 20-22 لاکھ یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں ہر سال، اور صرف 2-3 لاکھ کو نوکری ملتی ہے. باقی نوجوان بچارے ڈگریاں اٹھائے. مجھے بہت سارے موصول ہوتے ہیں لیٹر، خطوط اور میسیجز کہ ہمارے لیے کچھ کریں، ہمارے لیے کچھ کریں. لہٰذا اس صورتحال کے اندر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نیشنل کنسنسس کے ذریعے یہاں پہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے، جس کے ذمہ یہ احتساب کا کام ہو، جو کوئی مینڈیٹ لے کے آئے، جو کوئی مینڈیٹ اس کو 3 سال کا مینڈیٹ بے شک دیا جائے، اور پھر بے رحم احتساب کیا جائے. یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یہ صرف اور صرف چند لوگوں کے احتساب کا ادارہ نہیں ہے. ہم نے اگر اکراس دا بورڈ احتساب کرنا ہے تو ہمیں پھر اپنے جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو بڑا کرنا ہوگا، اور پھر جا کے یہ ملکی مسائل سے ہم عوام کو نجات دے سکتے ہیں. تب تک ہم عوام اس مہنگائی سے اس کو نجات نہیں مل سکتی. عوام بیچارے پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دکھی ہیں، لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کس طرف جائیں. یہ 2% جو اشرافیہ کا طبقہ ہے، اس نے اتنے زخم لگائے عوام کو، اس نے جینا محال کر دیا عوام کا، کہ اب عوام جو ہے وہ بالکل ایک مردار ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے عوام. لیکن عوام کو اس کرائسس میں ہمت کرنا ہوگی، خود اٹھنا ہوگا، اور ان سے کیا کرنا ہوگا عوام کو؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عوام کو یہ پہچان کرنا ہوگی کہ یہ ہمیں لالی پاپ دینے والے جو حکمران ہیں پہلے اور آج کے حکمران، یہ ہمیں مہنگائی سے نجات نہیں دلائیں گے. آپ کو خود اٹھنا ہوگا، ورکنگ کلاس سے لیڈرشپ کو آنا ہوگا. اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو ورکنگ کلاس کی لیڈرشپ بچا سکتی. اس ملک کو کوئی اگر آگے لے کے جا سکتا ہے تو ورکنگ کلاس کی لیڈرشپ لے کے جا سکتی ہے. اس ملک کو اگر
اس माफिया से कोई बचा सकता है तो वर्किंग क्लास की लीडरशिप बचा सकती है। इस मुल्क को इस घटाडूब अंधेरे में, जिसमें हर खूनख्वार भेड़िया जो है वो गरीब का, कमजोर का इस्तेहसाल कर रहा है, अगर उस जालिम भेड़िए को, खूनख्वार भेड़िए को अगर कोई क्यादत रोक सकती है तो वो वर्किंग क्लास की क्यादत रोक सकती है। वर्किंग क्लास के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आगे आना होगा और इनसे इनका कलाकमा करें। ये जो 2% अशराफिया है, ये जो 2% हुक्मरान तबका है, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, आपके अंदर अल्लाह की इज्जत की कसम, आपके उस नौजवान के जो यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, उसको अपनी सलाहियत का इल्म ही नहीं है कि उसके अंदर कितनी बड़ी सलाहियत है। वो इनके पीछे डिग्रियां उठाए नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरने की बजाय ये सोचे कि तुमने इस कौम की क्यादत करनी है और तुम ही इस कौम की क्यादत करोगे और तुम ही इस कौम की क्यादत कर सकते हो। ये छोटे छोटे पॉलिटिशियन इस कौम की क्यादत नहीं कर सकते और इस कौम को महंगाई से निजात नहीं दे सकते। आइए आज फैसला करें और हमें जो 98% आवाम है उसको इस यकनिकाती एजेंडे पर मुत्तफिक होना होगा। और वो यकनिकाती एजेंडा क्या है? वो एजेंडा ये है कि हम में से हमने 98% जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, उन्होंने अपनी जंग खुद लड़नी है। ये जंग जो है ये तबकाती जंग है, ये गरीब अमीर की जंग है, ये वो 2% और 98% की जंग है। 98% ने अपने हाथ अगर इसी तरह काट के हम कभी पिछले हुक्मरानों को, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह वो नून लीग हो, ख्वाह वो प्रेजेंट पीटीआई हो, अगर हमने अपने हाथ इसी तरह काट के इन हुक्मरानों को देते रहे तो फिर यकीन जानिएगा कि हम इसी तरह जलीलो रुस्वा होते रहेंगे और हमारे हालात कभी भी नहीं बदल सकते। अपने हालात बदलने के लिए हमें मुत्हिद होना होगा। ह्यूमन राइट्स में मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले ह्यूमन राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है, ये ह्यूमन राइट्स की आवाज़ है, ये इंसानी हकूक़ की आवाज़ है, ये इंसानी हकूक़ का मसला है जो इस वक्त हमें दरपेश है। ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बने और इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है वो हकीकी मानों में एक मुत्हिद हो जाए, इस तरह जिस तरह ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं बिल्कुल पंजा बन जाए, तो फिर आपके हकूक़ कोई नहीं छीन सकता। वस्सलाम।